السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ معزز سامعین، آج کی اس دینی محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی فضیلت۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: تو پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ میری دینی بہنوں، ہمارے نبی پر سب سے پہلے جس بات کا حکم ہوا، اقرا، تو پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو یا زکوٰۃ دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے۔ وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہی اپنے رب کو پہچانیں گے۔ جس قوم کو پہلا حکم پڑھنے کا ملا، وہی قوم جاہل بن کر رہ گئی۔ میری دینی بہنوں، سورہ فاتر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ میری دینی بہنوں، آج ہم اللہ کا ڈر اور تقویٰ اختیار نہیں رکھتے، اس لیے کہ ہم اس ذات کی تعلق سے کچھ علم نہیں رکھتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے۔ بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انسان میں خوف ختم ہو جاتا ہے تو انسان کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ جائز و ناجائز، حلال و حرام کے تعلق سے جو علم تھا، ہم نے وہ حاصل ہی نہیں کیا۔ میری دینی بہنوں، یہ ڈر اور تقویٰ تو صرف علم دین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ انسان کو کم سے کم اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کے درمیان کا فرق معلوم ہو، اور اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کے کیا حقوق ہے اور اپنے بندوں کے کیا حقوق ہے، ان درمیانی چیزوں کا علم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میری دینی بہنوں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب کے معنی ہے کسی چیز کو پانے کی کوشش میں لگ جانا، یہ حاصل نہ کر پائے تو اس کی کوشش ہونا کہ جس دن کوئی علم والا مجھے مل جائے میں علم حاصل کروں گا، چاہے کسی بھی عمر میں کیوں نہ ہو۔ علم دین حاصل کرنے کی ایسی طلب و جستجو رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میری دینی بہنوں، ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی وجہ سے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر چلا دیتے ہیں، یعنی علم دین حاصل کرنا اس کے لیے جنت میں داخلے کا ایک سبب بن جاتے ہیں۔ طالب علم کی خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے، سب کی سب دعائیں مغفرت کرنے لگتے ہیں۔ بلا شبہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کو سارے ستاروں پر فضیلت ہے۔ بلا شبہ انبیاء علیہ السلام مال و دولت کے وارث نہیں بنتے، وہ تو علم کے وارث بنتے ہیں، لہذا جس نے علم دین حاصل کیا اس نے بھرپور حصہ لیا۔ میرے دینی بہنوں، اس حدیث میں انبیاء علیہ السلام کی میراث کا ذکر ہوا ہے، وہ علم دین ہے، دنیاوی تعلیم نہیں۔ آج کل کی دنیاوی تعلیم میں تو ناچ گانے بھی سکھائے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے نماز کا حکم دو۔ ہم اپنے بچوں کو بجائے نماز اور قرآن کی تعلیم کے ناچ گانا سکھا رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم اپنے اہم فرضیہ علم دین کو بھلا دیا ہے۔ میرے دینی بہنوں، اللہ تعالیٰ سورہ نجم آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں کہ فارغ امن تولی عن ذکرنا الا الحیات الدنیا، تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے، جن کا ارادہ دنیا کی زندگی کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ میری دینی بہنوں، آج ہم دنیاوی تعلیم کی طرف دیکھ رہے ہیں اور لاکھوں خرچ کر کے دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا اہم فرض جو علم دین ہے اسے پانے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: اللہ نے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، اللہ نے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ ہے۔
عملات بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ ہے۔ میری دینی بہنوں، میرا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ جب ہم دنیا کے کاموں کے لیے اتنا وقت نکال رہے ہیں، اسی طرح ہمارا جو اہم فرض ہے علم دین حاصل کرنے کا ہے، اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔